آتا ہے آپ حج کے لیے روانہ ہوئے تو 90,000 افراد آپ کے ساتھ تھے. ظاہر ہے کہ اس زمانے کے حالات کو آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی تعداد تھی. آبادیاں چھوٹی تھیں اور اسلام ابھی پھیلا ہی تھا. بعض روایتوں میں آتا ہے ان کی تعداد 1,30,000 تھی. ظاہر ہے کہ زمانے میں اس طرح کے سینسس نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہیں. اندازے ہیں کہ کس قبیلے کے کتنے لوگ گئے، کس قبیلے کے کتنے لوگ گئے. اس سے ہمارے مورخین نے اور علماء نے یہ اندازہ کیا ہے کہ 90,000 افراد اور زیادہ سے زیادہ 1,30,000 افراد آپ کے ساتھ تھے. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا مجمع تھا. اور آپ مدینے سے روانہ ہوئے تو یہ پورا چاروں طرف سے قبائل آنے بھی لگے اور دوسری طرف سے بھی پہنچنے لگے. اس وقت پورا عرب زیر نگوں تھا. آپ کے پورے عرب پر آپ کی حکمرانی تھی. عرب میں کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو آپ کو چیلنج کر سکے. سب آپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے. فتح مکہ میں بھی آپ نے اعلان کیا تھا کہ میں سب کو معاف کر رہا ہوں. اور اس وقت دنیا دیکھ رہی تھی آپ کی طاقت کو، آپ کی قوت کو اور آپ کے اثر اور اقتدار کو. لیکن جس طرح آپ نے حج کیا اس پر اگر آپ غور کریں گے تو کئی باتیں معلوم ہوں گی. ایک تو یہ کہ آپ کو یہ احساس تھا، بلکہ یقین تھا کہ یہ میرا آخری حج ہے. پہلا حج بھی ہے اور آخری حج بھی ہے. اس وقت آپ نے امت کو، اپنے ساتھیوں کو وداع کیا اور آخری پیغام دیا. اسی وجہ سے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ وہ حج جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو رخصت کیا. بلکہ امت کو رخصت کیا. حج کے اس موقع پر آپ کی جو کیفیت تھی، آپ کی جو تڑپ تھی اور امت کے لیے جو آپ کی فکر تھی، اور انسانوں میں کمزور اور مظلوم طبقات کے حقوق کا جس طرح آپ نے خیال رکھا تھا، وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آتی ہیں. آپ نے بار بار فرمایا میری باتیں اس وقت توجہ سے سنو. اس کے بعد شاید ملاقات نہ ہو. مناسک حج جس طرح ادا کیے جا رہے تھے، پہلے بھی حج کے پر عمل ہو رہا تھا، اس میں بہت سی غلط باتیں شامل ہو گئی تھیں. آپ نے کہا کہ ایک ہی موقع میں
حج کا طریقہ سیکھنے کا مل رہا ہے. فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو. اس لیے کہ پہلے بھی حج نہیں ہوا اور بعد میں شاید نہ ہو. لعلی لاقاکم بعد عامی ھذا، شاید اس کے بعد، اس برس کے بعد پھر میری تم سے ملاقات نہ ہو. ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتا دیا گیا تھا، اشارے کر دی گئے تھے کہ جس مقصد کے لیے آپ کی بعثت ہوئی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا. چنانچہ اس کے 3 ماہ بعد آپ اس دنیا سے رحلت بھی فرما گئے. ذی الحجہ میں حج فرمایا، محرم سفر اور ربیع الاول میں آپ کی رحلت ہو گئی. حج کا میں جیسے ہی حج کے ایام آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جو الفاظ تھے، اور ہر حاجی ان الفاظ کو دہراتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ، تیرا یہ بندہ حاضر ہے، اب آپ ایک ایک بات پر غور کیجئے. کہیں بڑائی کا کوئی احساس ہی نہیں کرتا، خیال ہی نہیں ہے. اگر دنیا کا کوئی انسان ہوتا تو اس وقت اسے اپنی بڑائی کا احساس ہوتا. یہاں خدا کی عظمت کا اور اپنی بندگی کا احساس ہے. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. اے اللہ میں حاضر ہوں. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تیرے سوا کس کے گھر پر آدمی حاضر دے. ان الحمد والنعمت لک، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، شکر تیرا ہی ادا کیا جا سکتا ہے، تیرے ہی احسانات ہیں. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. والملک لک، اے اللہ اقتدار سارا تو تیرے ہاتھ میں ہے. اقتدار میرا نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے. حکومت اور فرمانہ روائی کا حق تجھے حاصل ہے. اقتدار تیرا ہے، حکومت تیری ہے، فرمان روائی تیری ہے. شاید دنیا کا کوئی فیصلہ اور کوئی فاتح ایسا نہیں ہوگا جس کے زبان سے یہ الفاظ نکلے ہوں. اور پھر جب آپ نے طواف کیا، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی، پہلے عرب میں بعض قبیلے تھے جو صفا اور مروہ کے درمیان
صحیح نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بت وہاں نہیں ہیں، وہ سب تو ہٹا دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی، اور حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کی یاد تازہ ہوئی۔ پہلے بھی صحیح ہوتی تھی لیکن وہ بتوں کے نام پر ہوتی تھی، تو آپ نے صحیح کی۔ قرآن میں ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، یہ نہ خیال کرو کہ اس میں کے درمیان صحیح کرنے میں کوئی گناہ ہے۔ بعض قبائل سمجھتے تھے کہ یہ اس کے درمیان صحیح نہیں ہونی چاہیے، جاہلیت کے زمانے سے کہا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ کار ثواب ہے۔ جب آپ نے صحیح کی، صحیح کے بعد آپ نے پہلے صفا پر گئے، پھر وہاں سے کعبے کی طرف نظر ڈالی اور کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے سلطنت ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ انجز وعدہ، اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہیں سربلندی عطا کروں گا، مکہ فتح ہوگا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ دیکھیے یہ احساس کہیں نہیں ہے کہ ہم نے مکہ فتح کیا اور ہم حج کو آئے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وہ نصر عبدا، اپنے بندے کی مدد کی۔ بندہ ہونے کا احساس یہاں بھی موجود ہے۔ کہا کہ وہ نصر عبدا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اسے بندے کی مدد فرمائی۔ وہ حزم الاحزاب وحدہ، تنہا اس نے دشمنوں کے لشکروں کو شکست دی، تنہا اس نے دی، ہم نے نہیں دی۔ ہماری طاقت کہاں ہے کہ سارے عرب سے لڑ لیتے، ان کا مقابلہ کرتے؟ کہا وہ حزم الاحزاب وحدہ، تنہا اس نے شکست دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے، اس کے ساتھیوں نے نہیں دی، اللہ نے دی۔ پہلے جاہلیت کے زمانے میں مشرکین عرفات میں نہیں جاتے تھے، حدود حرم کے کہتے تھے وہ حدود حرم سے باہر ہیں، ہم نہیں جائیں گے وہاں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ابراہیم یہاں گئے تھے، وہیں جائیں گے، ہم سب کے ساتھ جائیں گے۔ اور وہاں جو آپ نے خطبہ دیا، ہم سب جانتے ہیں عرفات میں خطبہ ہوتا ہے، ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے پڑھی جاتی ہے۔ وہ تاریخ کا
بے مثال خطبہ ہے. شاید کسی صاحب اقتدار آدمی نے ایسا خطبہ نہ کیا ہو. اور انسانی حقوق کا بہت چرچا ہوتا ہے. جس طرح اس میں انسانی حقوق کا ذکر ہے، کمزوروں کے حقوق کا بیان ہے، اس طرح دنیا کے کہیں بھی کسی بھی دستور میں شاید اس کا ذکر نہیں ہے. آپ نے جو خطبہ دیا اس میں بعض باتیں فرمائی. سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس امت کی آپ کو کتنی فکر ہے. روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ یہ یومکم ھذا، یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم خاموش رہے. کہ شاید کوئی اور بات آپ بتائیں. پھر آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم خاموش ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ذی الحجہ ہے. اور یہ کون سا شہر ہے؟ تب بھی ہم خاموش رہے. آپ نے کہا کہ شہر مکہ ہے. پھر فرمایا تم اس کی عظمت کو محسوس کرتے ہو؟ اس دن کی، عرفہ کے دن کی، اس مہینے کی، اس شہر کی عظمت کو محسوس کرتے ہو؟ اس کے بعد فرمایا الا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. کہا یاد رکھو تمہارے سب مال، تمہاری جانیں اور تمہارے مال، اور بعض روایتوں میں عزت آبرو کا بھی ذکر ہے، یہ سب ایسے ہی محترم ہیں، ان کا احترام کرنا ہے، ان کو ضائع کرنا حرام ہے. جیسے اس مہینے، اس دن، اس مہینے میں، اس شہر میں تم دست درازی کرتے ہو، بستے ہو. یہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت آبرو کا معاملہ صرف اس دن کے لیے نہیں ہے، اس مہینے کے لیے نہیں ہے، اور اس شہر کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس طرح تم اس دن کی، اس شہر، مہینے کی، اس شہر کی کا احترام کرتے ہو، ظلم زیادتی کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہو، یہی حال مسلمانوں کی جان، مال کا احترام تمہارے لیے ضروری ہے. وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے حرام ہے. پھر اس کے بعد فرمایا جاہلیت کی ہر چیز ختم ہو جائے گی. جاہلیت میں لڑتے بھیڑتے تھے تم، اب وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد فرمایا علی کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی ھذا. جاہلیت کی جتنی چیزیں ہیں یہ میرے قدم کے نیچے ہیں آج. فرمایا جاہلیت کی جتنی چیزیں ہیں تحت قدمی ھذا موضوع، یہ میرے قدم کے نیچے رکھ دی، میں روند رہا ہوں جاہلیت کی چیزوں کو. دماء الجاہلیہ موضوع، جاہلیت میں جو ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے وہ ختم ہو، اب ختم ہو جانا چاہیے اسے. اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے خون کو میں معاف کر رہا ہوں. کہا کہ ربیعہ بن حارث کو کچھ لوگوں نے مار دیا تھا،
جاہلیت کے قاعدے کے تحت اس کا قصاص لینے، اس کا بدلہ لینے کا ہمیں حق حاصل تھا، لیکن آج سے جاہلیت کی تمام چیزیں ختم ہو رہی ہیں، میں اسے ختم کر رہا ہوں۔ اب ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ہمارے آدمی کی جان لی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا جاہلیت میں سود کا کاروبار کر رہے تھے، وہ سود کا کاروبار آج ختم ہو رہا ہے، اور سب سے پہلے میرے چچا عباس بن مطلب کا سود میں ختم کر رہا ہوں۔ اگر کسی حضرت عباس دولت مند آدمی تھے، ان کا کاروبار تھا، سود پر پیسہ دیتے تھے، تو انہوں نے کہا اب کوئی ان کو سود نہیں دے گا، اسے میں آج ختم کر رہا ہوں۔ اب جاہلیت کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا دیکھو وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، وہ وقت جلد آنے والا ہے کہ تم اپنے رب سے ملو گے، اور کر کیا رہے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ذُلًّا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، دیکھو ایسا نہ ہو کہ میرے بعد گمراہوں کا سا راستہ اختیار کرو۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، کفار کا سا طرز عمل نہ اختیار کرو۔ وہ طرز عمل کیا ہے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ یہ رویہ بدل جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا بار بار آپ نے پوچھا، لمبی تقریر ہے، کبھی موقع ہوگا تو اس کے بعد حصے پھر سنائے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا الا هل بلغت، بتاؤ کیا میں نے اللہ کی باتیں، اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ یہ باتیں میں نے پہنچا دی ہیں تم سے؟ صحابہ کرام نے کہا نام قد بلغت، وہ ادیتا، بولا سکتا، اے اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا، پورا پورا پہنچا دیا، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے پوچھا الا هل بلغت، اے اللہ لوگوں بتاؤ کہ اللہ کا دین میں نے پہنچا دیا ہے، کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی اس میں؟ لوگوں نے کہا نام قد بلغت وادیت ونصحت، ہاں اللہ کے رسول آپ نے تو پہنچا دیا اللہ کا دین، پورا پورا پہنچا دیا، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ 3 مرتبہ اس نے یہ سوال کیا آپ نے اور جواب بھی سن لیا، تو آپ نے انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی، کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ جو دین تو نے مجھے دیا تھا، مجھ پر نازل ہوا تھا، وہ میں نے پہنچا دیا، اس میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یہ سارے بندے تیرے گواہی دے رہے ہیں کہ دین تک پہنچا دیا گیا ہے، اے اللہ تو بھی سن۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں سنو، فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہے ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دے جو نہیں ہے، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں نہیں ہے ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود ہے۔ فرب مبلغ او عالم انسان، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شخص بات سنتا ہے اس سے زیادہ سمجھدار، اس سے زیادہ بات کو ذہن میں محفوظ رکھنے والا وہ ہوتا ہے جس تک بات پہنچائی جاتی ہے۔
تو تم تک جو بات پہنچی ہے پہنچا دو. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد والے لوگ اسے زیادہ محفوظ بھی رکھیں اور اسے دنیا تک پہنچائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو حملے ہو رہے ہیں اس پس منظر میں یا خطبات میں بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کی عظمت کیا ہے, آپ کا کردار کیا ہے, یہ دنیا کے سامنے آتے رہنا چاہیے. اللہ نے کیا ہدایات دی ہیں اور کیا راستہ بتایا ہے, یہ نہ صرف یہ کہ ہم خود جانیں اور دنیا کو بتائیں, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ یہاں سن رہے ہو اسے دوسرے تک پہنچاؤ. یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہیں, بلکہ ان باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دوسروں تک پہنچے, ان لوگوں تک پہنچے جو آپ کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے ہیں, آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک غلط قسم کے انسان کے پیچھے مسلمان پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان کو یاد رکھنے, ان پر عمل کرنے اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رحیم وربنا العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. وصلی اللہ تعالی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین وعلی الخلفاء الراشدین ابی بکر الصدیق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلی الامامین الہمامین السیدین الشہیدین ابی محمد الحسن وابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلی جمیع ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین وعلی بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد اللہ رحمكم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی و اعز و اجل و اتم و اکبر. صفحے درست فرما لیں, قریب قریب ہو کے کھڑے ہوں. مسجد کا اندرونی حصہ پہلے پر کر لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم حاضرین، کل بعد نماز مغرب مرکز کے کانفرنس ہال میں اجتماع عام ہوگا، جس میں جناب مولانا عبدالسلام اصلاحی صاحب درس قرآن پیش کریں گے. آپ حضرات شرکت فرمائیں. ایک افسوسناک اطلاع یہ ہے کہ مشہور سماجی و ملی کارکن، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی طلبہ یونین کے سابق صدر، صحافی، بابری مسجد ایکشن کمیٹی اور مسلم مجلس مشاورت کے کارکن جناب جاوید حبیب صاحب کل سے پہر دلی میں انتقال کر گئے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ابھی نماز جمعہ کے فوری بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ کی جامع مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه آمين والحمد لله.